بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج ہم اپنا نیو لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ نیو لیکچر میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے پیچھے کیا پڑھا پیچھے لیکچر میں اور کیا نہیں پڑھا، ٹھیک ہے؟ اور یہ ہماری اردو کی کتاب ہے۔ اس کے بعد ہمارا پچھلا لیکچر تھا ہمارے ہمسایہ ممالک، جو ہم نے چیپٹر پڑھا، ڈیٹیل سے سمجھایا، پکچر کے تھرو ویسے سمجھایا، تو آپ کو یقیناً اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد آپ کو وہ چیپٹر میں نے میپ کے ذریعے، نقشے کے ذریعے سمجھایا کہ ہمارے کون کون سے ہمسایہ ممالک ہیں اور کتنے ہیں۔ اس کے بعد میں نے آپ کو پرچم کے تھرو سمجھایا کہ یہ ان ممالک کے، ہمسایہ ممالک کے پرچم ہیں۔ اس کے بعد الفاظ معنی کروائے۔ آئیں میں آپ کو دوبارہ الفاظ معنی پڑھا دیتی ہوں کہ آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے۔ ہمسایہ، پڑوسی، حیرت انگیز، حیران کر دینے والی چیز یا بات، عجوبہ، عجیب و غریب چیز، دارالحکومت، کسی ملک کا صدر مقام، کرنسی، سرکاری سکہ۔ یہ ہمارے الفاظ معنی تھے۔ اس کے بعد ہم نے چائنا کے بارے میں پڑھا، چین کے بارے میں، کہ اس کی کرنسی کیسی ہے، اس کی عمارتیں کیسی ہیں، اس میں عجائب گھر ہیں وہ کیسے ہیں، وہاں جھیلیں بہت خوبصورت ہیں، وہاں کے باغات بہت خوبصورت ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہم نے چائنا کے بارے میں یعنی چین کے بارے میں پڑھی۔ اور سب سے بڑھ کر وہاں کی دیوار چین، جو 2000 سال پہلے بنائی گئی تھی، اور وہاں کے لوگوں نے ہاتھوں سے مٹی اور پتھروں سے یہ دیوار چین بنائی گئی تھی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے بھارت کے بارے میں پڑھا کہ وہاں کی کرنسی کیسی ہے، وہاں کے عجائب گھر کیسے ہیں، محلات بہت خوبصورت ہیں، مندر ہیں وہاں پہ، اور تاج محل آج سے کئی سال پہلے بنایا گیا تھا، اور آج بھی اسی طرح وہاں پہ ہے، اور لوگ تفریح کے لیے جاتے ہیں، پورا دن گزارتے ہیں، تفریح کرتے ہیں۔ یہ ہم نے پڑھا سارا کچھ انڈیا کے بارے میں۔ اس کے بعد ہم نے ایران کے بارے میں پڑھا کیا، کہ وہاں کے قالین بہت مشہور ہیں، ہاتھ کے بنائے ہوئے قالین بہت زیادہ مشہور ہیں، پوری دنیا میں پسند کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کرنسی کیسی ہے، وہاں کی خواتین عبایا پہنتی ہیں، وہاں کی مصوری بہت زیادہ مشہور ہے پوری دنیا میں۔ یہ تمام چیزیں ہم نے ایران کے بارے میں پڑھی۔ اب آخر میں جو ہمارا ملک تھا افغانستان، ہمسایہ ملک، اس کے بارے میں پڑھنا رہ گیا تھا، کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا، تو پھر میں نے ہوم ورک سمجھا کے تو لیکچر ختم کر دیا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ میں نیکسٹ لیکچر میں آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ تو اب ہم اس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں، افغانستان کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد اس چیپٹر کی ایکسرسائز کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ پڑھتے ہیں ہم۔ اسلامی جمہوریہ افغانستان کا سرکاری مذہب اسلام ہے۔ افغانستان کا دارالحکومت کابل ہے۔ افغانستان کی کرنسی افغانی ہے۔ سرکاری زبانوں میں افغانی، فارسی، دری اور پشتو شامل ہیں۔ قومی دن 19 اگست کو منایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کرنسی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے میں نے اور ہمسایہ ممالک کی کرنسی آپ کو بتائی، تو یہ افغانستان کی کرنسی ہے جسے افغانی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد افغان ایک بہادر اور دلیر قوم ہے، یہ نہایت مہمان نواز ہیں۔ افغانستان تازہ پھلوں اور خشک میووں کے لیے ساری دنیا میں مشہور ہے۔ یہاں بہت عمدہ قسم کے قالین اور نمدے بنتے ہیں۔ افغان ہنرمند ہاتھ کے کام اور کشیدہ کاری میں ماہر ہیں۔ یہ ہمارا چیپٹر تھا، جو آپ کو یقیناً سمجھ آ گیا ہوگا، اور اب پکچر کے تھرو افغانستان کا سمجھا دیتی ہوں۔ یہاں کے پھل بہت مشہور ہیں، خشک میوہ جات بہت مشہور ہیں، نمدے یعنی قالین، سینٹر پیس جسے کہا جاتا ہے، جو ہم اپنے کمروں میں، رومز میں ڈالتے ہیں، یہ بہت زیادہ مشہور ہیں وہاں کے۔ اس کے علاوہ یہ ہاتھ سے بنائے ہوئے شرٹس بھی، وہاں کی خواتین ہاتھ سے یہ شرٹس بناتی ہیں، اور یہ بھی بہت مشہور ہیں، اور آپ لوگوں نے بھی یہ یقیناً شرٹس استعمال کی ہوں گی، پہنی ہوں گی یا دیکھی ہوں گی۔ اس کے بعد یہ خواتین کا فراک، جو افغانی فراک ہے، یہ تو پاکستان میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے، اور لڑکیاں اکثر اپنی شادیوں پہ، شادی بیاہ کے فنکشن پہ یا اپنی مہندی پہ، اس طرح کے فنکشن پہ پہناتی ہیں، اور بہت خوبصورتی سے پہنتی ہیں، اور اچھا بھی لگتا ہے۔ یہ بھی افغانستان کا بہت زیادہ مشہور ہے۔ صحیح ہو گیا۔ اب یہ چیپٹر ہمارا ختم ہو گیا۔ آپ کو یقیناً پورے چیپٹر کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہمسایہ ممالک کسے کہتے ہیں، ہمارے ہمسایہ ممالک کتنے ہیں، 4
ہیں، ان کے پرچم کیسے ہیں، ان کے بارے میں کیا کیا چیزیں مشہور ہیں، افغانستان میں کیا مشہور ہے، ایران میں، چین میں، انڈیا میں، ان تمام ملکوں کے بارے میں ڈیٹیل سے پکچر کے تھرو میں نے آپ کو سمجھایا۔ اب ہمارا چیپٹر ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہم ایکسرسائز کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ چیپٹر ختم ہوا تو اب ہم ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں۔ تو ایکسرسائز میں دیکھیں گے تو مشق میں سب سے پہلے سوال دیے گئے ہیں۔ 77 پیج پہ مشق نکالیں آپ میرے ساتھ، اور اس پہ سوال دیے گئے ہیں۔ اب پہلا سوال انہوں نے کہا ہے پاکستان کے ہمسایہ ملک کون کون سے ہیں؟ جی بالکل، یہ آپ کو اتنا ڈیٹیل سے سمجھایا گیا ہے کہ آپ 1 منٹ میں ان کے نام لے سکتے ہیں، لیکن جب ہم کاپی میں کرتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک مینرز ہوتے ہیں، ایک طریقے کے تھرو ہم کرتے ہیں۔ تو کیا طریقہ ہوتا ہے؟ کوسچن کے بعد ہم سب سے پہلے ہیڈنگ کریں گے، اس کے بعد ہم لکھیں گے جو بھی اس کا آنسر ہوگا۔ تو اس کوسچن کی ہیڈنگ آپ بتائیں کہ کیا ہو سکتی ہے؟ جی، پاکستان کے ہمسایہ ملک، یہ ہماری ہیڈنگ ہو گئی۔ اور نیچے پھر لکھیں گے کون کون سے ملک ہیں ہمارے؟ 4 ملک ہیں، کون کون سے؟ بالکل، ایران، افغانستان، چین، بھارت، یہ ہمارے 4 ہمسایہ ممالک ہیں۔ صحیح ہے، یہ اس کا آنسر آ گیا۔ نمبر 2 ہے چین کے بارے میں آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ اب چین کے بارے میں ہم کیا بتانا چاہیں گے؟ اب اس کی ہیڈنگ سب سے پہلے، جیسے ہم جس رول کے تھرو ہم کام کرتے ہیں اسی رول کو فالو کرتے ہوئے ہم اب اس کو چین کے بارے میں پڑھیں گے۔ چین کے بارے میں کیا ہے ہیڈنگ، اس کے کوسچن کے بعد آئے گی۔ تو کوسچن کی ہیڈنگ کیا ہوگی؟ چین کی معلومات، یہ ہماری کوسچن کی ہیڈنگ ہو گئی آنسر کی، ٹھیک ہے۔ اب معلومات کیا ہیں کہ یہ آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے، دارالحکومت بیجنگ ہے، مطلب اس میں جو باتیں ہیں وہ ہم نے لکھنی ہیں۔ آبادی بہت زیادہ ہے، چین کا دارالحکومت بیجنگ ہے، یہاں کی کرنسی یوان ہے، قومی زبان چینی ہے، 1 اکتوبر کو یہ آزاد ہوا تھا، اس کے باغات بہت مشہور ہیں، چین ایک خوبصورت ملک ہے، ہمارا ہمسایہ دوست ملک ہے، چین دوست ملک ہے ہمارا، چین بہت محنتی قوم ہے، اس کے باغات بہت مشہور ہیں، اس کی دیوار چین بہت مشہور۔ یہ تمام معلومات آپ نے اس کے نیچے لکھنی ہیں، جو چین کی معلومات ہم نے پڑھی ہیں وہ تمام معلومات لکھنی ہیں۔ تو یہ ہمارا آنسر ہو جائے گا، صحیح ہو گیا۔ اس کے بعد بھارت کی خاص باتیں کیا ہیں؟ اب اس کی ہیڈنگ ہو جائے گی بھارت کی خاص باتیں۔ پھر اس کے بعد اب بھارت کا آپ نکالیں گے پیج، اور اس میں دیکھیں گے کہ اس میں کون سی خاص باتیں ہیں۔ خاص بات ہے کہ وہ دارالحکومت نئی دہلی ہے، وہ آبادی کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر آتا ہے، یہ خاص بات ہے اس کی۔ وہاں کی زبانیں کون کون سی ہیں، یہ خاص بات ہے۔ وہاں پہ محلات بہت مشہور ہیں، مساجد بہت مشہور ہیں، یہ خاص بات ہے۔ عجائب گھر بہت مشہور ہیں، آگرہ کا جو تاج محل ہے وہ وہاں کا بہت مشہور ہے۔ اس لیے یہ تمام باتیں جو ہوں گی وہ بھارت کی خاص باتیں ہو جائیں گی۔ تو یہ ان کا اس طریقے سے آپ نے آنسر لکھنا ہے، صحیح ہو گیا۔ اس کے بعد ایران کی مشہور چیزیں کیا ہیں؟ اب ایران والا پیج ہو جائے گا تو اس کی ہیڈنگ ہو جائے گا ایران کی مشہور چیزیں۔ اب چیزیں کون سی ہیں؟ وہاں کی گیس بہت مشہور ہے، وہاں کا پٹرول بہت مشہور ہے، وہاں کی مصوری بہت مشہور ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری ایران کی مشہور چیزیں ہیں، صحیح ہو گیا۔ اب یہ نیکسٹ کوسچن کی طرف جاتے ہیں۔ اب افغانستان کی خاص چیزیں کیا ہیں؟ افغانستان والا آپ پیج نکالیں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ افغانستان کی خاص چیزیں کیا ہیں۔ سب سے پہلے اس کی ہیڈنگ ہو جائے گی افغانستان کی خاص چیزیں۔ تو چیزیں کون سی ہیں؟ کشیدہ کاری، ہاتھ کے کام اور کشیدہ کاری یہاں کی بہت مشہور ہیں۔ یہاں نمدے بہت مشہور ہیں، یہاں کے پھل بہت مشہور ہیں، یہاں کے خشک میوجات بہت مشہور ہیں۔ یہ تمام خاص چیزیں افغانستان کی مشہور ہیں، صحیح ہو گیا۔ آپ کو یقیناً ان تمام کوسچن کے آنسر آسانی سے آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں گے رف کاپی پہ، اور دے بھی رہے ہوں گے میرے ساتھ پوچھنے پہ، کیونکہ بہت ایزی ہیں، بہت آسان ہیں۔ تو آپ نے یقیناً ان کا آنسر لکھ لیا ہوگا یا مجھے دیا بھی ہوگا۔ اچھا جی، اب نیکسٹ کوسچن پہ جاتے ہیں۔ نیکسٹ کوسچن ہے دیے گئے ملک کی کرنسی اور قومی زبان لکھیں۔ انہوں نے نیچے دیا ہوا ہے ملک، کرنسی، قومی زبان۔ آپ نے کاپی میں بھی اسی طریقے سے کام کرنا ہے، لکھنا ہے ملک، کرنسی اور قومی زبان۔ پھر اس کے بعد نیچے انہوں نے چین کا دیا ہوا ہے، چین کی کرنسی یوان ہے اور قومی زبان چینی ہے، تو آپ نے بھی اسی طریقے سے لکھنا ہے۔ اب نیچے کون سا ملک ہے؟ بھارت۔ اب بھارت کی کرنسی کون سی ہے؟ بالکل روپیہ، اور قومی زبان ہے اردو، ٹھیک ہو گیا۔ اب ایران کی ہے تومان، ایرانی تومان کرنسی ہے، اور خاص بات ہے قومی زبان ہے اس کی بالکل فارسی ہے۔ افغانستان کی افغانی کرنسی بھی ہے اور افغانی زبان بھی ہے۔ پاکستان کی کرنسی ہے روپیہ،
اور قومی زبان ہے اردو. یہ ہم نے اسی طریقے سے لکھنا ہے، اسی طریقے سے. سمجھ آ گئی کہ ہر ملک کی خاص بات بتانی ہے، قومی زبان بتانی ہے، اور ساتھ میں اس کی کرنسی کا نام بتانا ہے. تو ہم نے اس کے سامنے لکھنا ہے، ان جو لائنس لگی ہیں ان کے اوپر لکھنا ہے. ٹھیک ہے. کوسچن نمبر 3 کی طرف آتے ہیں. ہے یا ہے لکھ کر جملے مکمل کریں. نمبر 1 فلنگ دی بلینکس ہے. چین آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے. کون سا آئے گا؟ جی بالکل واحد والا، کیونکہ چین ایک ملک کے بارے میں وہ پوچھ رہا ہے نا کہ چین کی آبادی دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، آبادی بہت زیادہ ہے. تو وہ جب ایک ملک کا پوچھے گا تو واحد ہے نا، ایک ملک، زیادہ تو نہیں ہے، تو اس لیے ادھر واحد والی ہے آئے گا. ٹھیک ہے. نمبر 2 ہے بھارت میں بے شمار پرانی عمارتیں ڈیش. تو بھارت میں اب ہمیں تو نہیں پتہ نا کہ بھارت میں کتنی عمارتیں ہیں، بے شمار ہیں یعنی انگنت ہیں، گننے میں نہیں آتی، تو وہ بے شمار ہیں، تو اس لیے یہاں پہ جمع والا ہے آئے گا. ٹھیک ہے. اب ایرانی فنکار اپنے فن میں ماہر ڈیش. اب یہ بھی ایرانی فنکار، ہمیں نہیں پتہ کہ پورے ملک میں ایران میں کتنے فنکار ہیں، کاؤنٹنگ میں نہیں آتے، تو وہ بے شمار ہیں یعنی ایک سے زیادہ ہیں، تو یہاں پہ واحد والی ہے، جمع والی ہے آ جائے گا. صحیح ہو گیا. نمبر 4 ہے افغانستان کا دارالحکومت کابل ڈیش. تو نمبر 4 میں چھوٹی والی آئے گی. کیوں؟ کہ انہوں نے ایک ملک افغانستان اور ایک اس کا دارالحکومت، تو ایک ملک کے بارے میں پوچھا تو اس لیے ادھر چھوٹی والی ہے آئے گی. افغانستان کے لوگ مہمان نواز ڈیش. تو اس میں بڑی والی، کیونکہ سارے ہی ملک کے لوگ مہمان نواز ہیں نا. ٹھیک ہے. بڑی والی ہے آ جائے گی. اب اس کے بعد نیکسٹ کوسچن، نیکسٹ پیج پہ 78 پیج پہ آتے ہیں اور نیکسٹ کوسچن کرتے ہیں. ہر ملک کی کوئی ایک خاص بات لکھیں. اب نیچے انہوں نے ملک لکھا ہوا ہے اور خاص بات. اب آپ سب سے پہلے ایران دیکھ لیں، ایران کا پیج اوپن کریں، اس میں دیکھیں کیا خاص بات ہے. ایران کی بہت ساری خاص باتیں ہیں. ٹھیک ہو گیا. ایران کی بہت ساری خاص بات ہیں، تو اس میں سے سب سے پہلے ہم لکھ لیتے ہیں قالین بافی، اس کی ایک خاص بات ہے. اس کے سامنے خاص بات کے نیچے لکھیں گے قالین بافی. انہوں نے کہا ایک بات، تو بس ایک بات قالین بافی آ گیا. پھر افغانستان کی خاص بات ہے خشک میوہ جات. ٹھیک ہے. پھر چین کی خاص بات ہے دیوار چین. پھر بھارت کی خاص بات ہے تاج محل. پھر پاکستان کی خاص بات ہے چاول کی پیداوار، یعنی پاکستان کا چاول بہت مشہور ہے پوری دنیا میں، تو یہ خاص بات ہے پاکستان کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد کوسچن نمبر 4 سمجھ آ گیا آپ سب کو، 4 کے 4. اب کوسچن نمبر 5 پہ جملے بنائیں. یہ جو اسی کے نیچے جملے دیے گئے ہیں، یہ آپ نے رف کاپی پہ، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، یہ آپ نے رف کاپی پہ کرنا ہے. اور جملے کون کون سے ہیں؟ ہمسایہ، ملک، نقشہ، جھنڈا، دارالحکومت. یہ ہمارے 5 جملے جو ہیں وہ آپ نے ہوم ورک میں کرنے ہیں رف کاپی پہ. میں آپ کو ہوم ورک بھی سمجھا دیتی ہوں. یہ ہمارا ہوم ورک ہے. کتاب صفحہ نمبر 78 کے الفاظ جملے رف کاپی پر کرنے ہیں. کون کون سے؟ ہمسایہ، ملک، نقشہ، جھنڈا، دارالحکومت. یہ 5 جملے ہم نے رف کاپی میں کرنے ہیں آپ لوگوں نے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہوم ورک کیا ہے؟ ہمسایہ ممالک کی املا کے الفاظ، جو بک کے آخر میں ہم پیج اٹیچ کرتے ہیں نا، اس میں املا کے الفاظ ہوتے ہیں نا، وہ صرف آپ نے یاد کرنے ہیں. بس یہ آپ کا ہوم ورک ہے. صحیح ہو گیا. یقیناً آپ کو چیپٹر کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی، ایکسرسائز جو کروائی، مشق جو کرائی، اس کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی، اور لاسٹ میں ہوم ورک کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی. اب مجھے اجازت دیں، اور نیکسٹ لیکچر کے لیے پھر حاضر ہوں گے. تب تک خدا حافظ.